حضرت موسیٰ اور بے اولاد عورت کی کہانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بہادر بندے تھے۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ لقب کی وجہ سے یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا، جس جگہ کو کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے یہ صرف آپ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی کہ وہ بہت رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے بھی بہت نرم تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر آپ غمگین ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا تو اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ تو پھر اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے، لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کرے کہ اسے کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں بات ضرور کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ پھر کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران اس عورت کا معاملہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو وہ اس عورت کو اسی جگہ پر بیٹھا ہوا پایا کہ آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ کا فیصلہ سنایا تو اس عورت بہت غمگین ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اسی لیے وہ صبر کرے اور صبر سے کام لے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹی عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ اس واقعہ کو بہت عرصہ گزر چکا تھا کہ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی تو اسے رک جانے کو کہا اور کچھ دیر بعد اس کے لیے روٹی لے کر آ گئی اور اس درویش کو روٹی دے دی۔ اب روٹی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ درویش نے اس عورت کو اولاد ہونے کی دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس بات کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر گئے اور اس عورت کے معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کا اولاد ہوگی یا نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کے مقدر میں نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کو کہا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھا تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا کرتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس شرط پر کوئی سوال نہیں کیا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس شرط پر کوئی سوال نہیں کیا اور پھر بستی میں جا کر لوگوں کا اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ یہاں خون نہ بہنے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو راضی نہیں ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی پلیٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر واپس جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہی تھے کہ انہیں راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا ملا۔ درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا ہی نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ کا حکم سنایا تو درویش نے اپنی آنکھیں کھول کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بنا کوئی سوال کیے اپنا بازو آپ علیہ السلام کی طرف کر دیا اور کہا میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور پھر آپ علیہ السلام اس درویش کا گوشت لے کر اپنی اور اس درویش نے اپنے جسم کے ہر جگہ کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर जाकर गोश्त से भरी हुई प्लेट अल्लाह ताला के सामने पेश किया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह गोश्त किससे ले आए हो, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सारा किस्सा बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, यह मेरे बंदे का मुझसे इश्क है, और इस इश्क की हद तो देखो कि उसने अपनी तकलीफ़ ना सोचा। उसने मेरी रज़ा और खुशी के खातिर अपने जिस्म की बोटियाँ काटकर तुम्हारे सामने रख दिया। ए मूसा, अब मुझे तुम खुद बताओ कि मेरा बंदा मेरे इश्क में खुद से भी बेपरवाह है। उससे कोई सवाल करे और वो मुझसे दुआ मांगे तो मैं उसकी दुआ कैसे कबूल नहीं करूँगा। ए मूसा, यह मेरा वही बंदा है जिसने मुझे उस औरत के हवाले से सवाल किया था। मेरे इस नेक बंदे ने ही उस औरत के लिए औलाद की दुआ की थी, तो कैसे मैं उसकी हाजत पूरी नहीं करता। बस यही वजह है कि मैंने उसकी किस्मत में लिखे को पलट दिया। जो बंदे मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, मैं उसकी बात को कैसे रद्द कर सकता। मूसा अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर बहुत हैरान हुए और खुश हुए। इस छोटी से किस्से में हमें यह सबक मिला कि अल्लाह ताला ने जो भी हमारी ज़िंदगी में अता कर रखा है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना है। हम लोगों को यह पता नहीं रहता है कि कौन सा अमल अल्लाह ताला को पसंद आए और आपका हमारा काम भी हो जाए। अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देने का मौका मिले तो अपनी जान भी देने से पीछे ना हटे। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।